بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ القمر، مکی، نمبر 54، آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دیکشت بھاردواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ القمر، مکی، نمبر 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ انقلاب کی گھڑی بالکل قریب آ پہنچی ہے۔ اب ان مخالفین عرب کی قوت و شوکت کا نشان چاند ختم ہو جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہوئے تھے۔ سابقہ سورہ النجم میں قرآن کریم نے مقام نبوت اور منصب رسالت کو بڑے ہی اعجاز اور ایجاز کے ساتھ بیان کیا، اور اب یہ سورہ اسی کے تسلسل میں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا تسلیم کیا جائے تو اس صورت اور سابقہ صورت میں کوئی ربط نہیں رہ جاتا۔ شق قمر کا معجزہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معجزہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ آگے پھر تفصیل ہے کہ چاند کا آدھا حصہ پہاڑ کے ایک طرف اور آدھا حصہ پہاڑ کے دوسری طرف ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آدھا ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بغل کے نیچے سے اور دوسرا ٹکڑا دوسری بغل کے نیچے سے نکل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ روایات میں شروع سے آخر تک تواتر سے چلا آتا ہے، جسے ہم شق القمر کا معجزہ کہتے ہیں۔ روایات اور تفاسیر میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے کہ اے رسول، یہ تجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں، ان سے کہو کہ جس چیز کی میں دعوت دیتا ہوں وہ میں علی وجہ البصیرت دلائل اور برہان کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور تم سے بھی کہتا ہوں کہ ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین۔ میں جو کہتا ہوں اگر تمہیں اس سے اختلاف ہے تو تم بھی دلائل لاؤ۔ بار بار قرآن نے ان کے مطالبے کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ مومن تو وہ ہے کہ جو خدا کی آیات کے سامنے بھی آنکھیں بند کر کے اور کان بند کر کے نہیں جھکتا، وہ آیات خداوندی پر بھی آنکھیں کھول کر کان کھول کر علم و بصیرت کی بنیادوں کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو ایک طرف تو قرآن نے ہر مقام پہ کہا ہے کہ یہ تجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، کیونکہ یہ بات عوام میں چلی آ رہی تھی کہ انبیاء اکرام معجزے دکھایا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزہ مانگا گیا۔ قرآن حکیم کے نزدیک کسی کی عقل کو معاف کر کے بات کو تسلیم کروانا دین کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، اور معجزہ کے تو معنی ہی یہ ہیں جہاں عقل عاجز آ جائے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سورہ 2 آیت نمبر 256۔ دین کے معاملے میں کسی قسم کی زور و زبردستی جائز نہیں۔ ہدایت اور گمراہی وحی کے ذریعے ایک دوسرے سے الگ کر دی گئی ہے، یعنی جو راستہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ معجزہ دکھا کر عقل کو معاف کر کے ایمان پر آمادہ کرنا کسی طرح صحیح نہیں ہے، یہ تو اکراہ ہو گیا۔ اس طرح نہ تو منوانے والے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ماننے والے کا۔ ایک مقام پہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ 10 آیت نمبر 99۔ اے رسول، اگر تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ کسی طرح سے بھی ان کو ایسا کیا جائے کہ یہ سب کے سب ایمان لے آئیں، تو ہمارے لیے یہ مشکل ہی کیا تھا کہ ہم انہیں پیدا ہی اس طرح سے کر دیتے کہ یہ ایمان لائے ہوئے ہوتے، لیکن یہ ہمارے پروگرام کے خلاف ہے۔
हैवानात के दर्जे तक तो इख्तियार व इरादा ना होने की वजह से ये सूरत है कि ये सब मोमन होते हैं, कभी वदीयत करदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करते, लेकिन इंसान को इख्तियार व इरादा की वजह से कहा वाह हदैनाहुन नजदैन, सूरह 90 आयत नंबर 10। उसे हमने सही और गलत दोनों रास्ते दिखला दिए, इसे हमने सही और गलत दोनों रास्ते दिखा दिए। अब जिसका जी चाहे जो रास्ता इख्तियार कर ले। सारे कुरान में इसी चीज पे जोर दिया गया है कि हम इंसान की आज़ादी को सल्ब नहीं करते। अगर मान लिया जाए कि मौजज़ा दिखाया गया था तो फिर उसका क्या फायदा हुआ, सारे तो वही काफिर के काफिर रहे। कुरान ने बता दिया कि ईमान तो तुम्हें अक्ल व फिक्र से काम लेकर लाना होगा। इसी सूरत में आगे है हिकमतुन बालिगतुन, सूरह 54 आयत 5। हिकमत तो कहते ही उसको है जिसे अक्ल फिक्र की रूह से समझा जाए, और बालिगतुन वो है जो अक्ल फिक्र की रूह से दिल में उतर जाए। तो ये मौजज़ा की बात तो ना हुई जिसमें अक्ल फिक्र आजिज आ जाती है। रवायत करने वालों ने यह समझा कि चांद एक तश्तरी बराबर होगा जिसका एक टुकड़ा एक बगल के नीचे से और दूसरा दूसरी बगल के नीचे से गुजर गया। आज की तहकीक के मुताबिक चांद इतना बड़ा है कि उसका एक टुकड़ा पूरे कोहे हमालिया से भी कई 100 गुना बड़ा है। दूसरी बात यह है कि चांद कोई मकामी चीज नहीं है कि बस मक्का वाले ही उसे देख सकते। चांद के 2 टुकड़े होते हुए और फिर जुड़ते हुए तो कम अज कम आधी दुनिया ने देखा होगा, सारी दुनिया में किसी और ने नहीं देखा, और जिन्होंने देखा वो ईमान न लाए और मोजज़ा दिखाने का फिर फायदा न हुआ, और मोजज़ा दिखाने का फिर कोई फायदा न हुआ। एक तरबात साआतो, इनकलाब की घड़ी बिल्कुल करीब आ पहुंची का मफहूम। जब भी साआता का लफ्ज आता है तो उससे लोग क़यामत के मानी लेते हैं, यानी इस दुनिया का इनकलाब उनके जहन में नहीं आता। अस्साअता का मफहूम यह है कि कोई अजीम वाक़या जो अचानक नमूदार हो जाए। इसको एक महसूस मिसाल से समझते हैं। एक दीवार पर लगा ऐसा घड़ियाल जिसके ऊपर सेकंड, मिनटों और घंटों की सुइयां ना हो तो हमें मालूम नहीं होगा कि क्या वक्त हुआ है, और घड़ियाल ने कब घंटा या घंटे पूरा होने पर टन की आवाज या आवाजें निकालनी हैं। घड़ियाल में मशीनरी के सही काम करने की वजह से मशीनरी अपना काम कर रही होती है। जब घंटा पूरा होता है तो घड़ियाल से टन की आवाज या आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसे घड़ियाल का वक्त पूरा मैच्योर होने पर अचानक टन की आवाज देने को अस्साअता कहते हैं। हर वो चीज जो महसूस तो न हो लेकिन अचानक हो जाए उसको अस्साअता कहा जाता है। पिछली सूरह अन-नजम में था कि तुम्हारे तबाहकुन नताइज से यह रसूल तुम्हें इसी तरह आगाह कर रहा है जिस तरह अक़वाम साबिका के रसूलों ने अपनी अपनी कौम को आगाह किया था। साबिका अक़वाम ने रसूलों की तंजीर की परवाह न की तो वो हलाक हो गईं। ये परवाह नहीं करेंगे तो ये भी उसी तरह हलाक हो जाएंगे, बल्कि उनकी तो हलाकत की घड़ी उनके सर पर आ पहुंची है। अब इसे दुनिया की कोई ताकत दूर नहीं कर सकती। हाँ, अगर ये अब भी कानून खुदाबंदी का इत्तेबा कर लें तो ये उनसे टल सकती है। इनसे पूछो कि क्या तुम अब भी इन बातों पर जो तुमसे कही जा रही हैं ताज्जुब करते हो और इस पर यकीन नहीं करते कि ऐसा होकर रहेगा, और उन पर हंसते हो। हालांकि अगर जरा गहराई से देखो तो तुम पर यह हकीकत वाजे हो जाएगा कि यह मकाम हंसने का नहीं बल्कि रोने का है। यही वजह है कि तुम बदस्तूर सरकशी इख्तियार किए जा रहे हो और अपनी रविश में तब्दीली नहीं करते। तुमने जिंदगी को मजाक समझ रखा है, ऐसा न करो। अब भी वक्त है कि तुम कवानीन खुदाबंदी के सामने झुक जाओ, उनकी अताअत इख्तियार करो तो तबाही से बच जाओगे। सूरह 53 आयात 56 ता 62। पिछली सूरत में था कि आज़िफ़ातिल आज़िफ़ातो, सूरह 53 आयत 57। इनकी तो हलाकत की घड़ी उनके सर पर आ पहुंची है, और इस सूरह कमर में कहा इक़्तरबती साअते, और इस सूरह कमर में कहा इक़्तरबती साअता। इनकलाब की घड़ी बिल्कुल करीब आ पहुंची है। सूरह 54 आयत नंबर 1। देखिए सूरह नजम का रबत सूरह अल-कमर के साथ कायम हो गया है। अल-कमर का अरबों के यहाँ मफहूम
दौरे जहालत में अरबों के झंडे का निशान कमर यानी चांद था। शक्ल कमर का उनके यहाँ मफहूम था उनके झंडे का सरनगू हो जाना, जो शिकस्त के मुरादिफ होता था। झंडा ममलकतों के लिए बड़ी अहमियत रखता है। झंडे का सरनगू हो जाना शिकस्त के मुरादिफ होता है। शक्का के मानी सिर्फ फट जाना ही नहीं होता, रेजा रेजा हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना भी होता है। किसी के झंडे के मुतालिक ये कहना कि वो इनकलाब की घड़ी आ गई, जिस झंडे पर तुम्हें नाज था वो देखो किस तरह टुकड़े टुकड़े होता है। हिजरत के बाद बद्र के मैदान में थोड़े ही अरसे के बाद अरबों का चांद वाला झंडा सरनगू हो गया था। 7 साल की जंगों के बाद बिलाकर मक्का फतह हुआ तो उनका झंडा बिल्कुल ही रेजा रेजा हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरे मुकाम पे है व खसफल कमर, सूरह 75 आयत नंबर 8। चांद तारीख हो जाएगा, यानी अरब जाहलियत के इक्तदार को गोहन लग जाएगा। किसी चीज के जवाल पजीर होने के लिए भी गोहन लगना कहते हैं। अरबों की जवाल पजीर हालत के लिए व खसफल कमर कहा है। गहन लगना हमारे यहाँ भी मुहावरा है। अरबों के झंडे पर चांद था और ईरान के झंडे पर सूरज का निशान था। अरबों के यहाँ कमर के मानी गलबा के भी हैं। वो कहते थे कि चांद निकलता है तो सितारे सारे मान पड़ जाते हैं। चांद सितारों पे गालबा आ जाता है। चांद अरब के झंडे का निशान है और यह उनकी कुव्वत का निशान भी था। एक तरबात साअतो वन शक्कल कमरो, सूरह 54 आयत नंबर 1। तुम्हारी कुव्वत रेजा रेजा होने के करीब आ गई है, बाज आ जाओ, अभी मोहलत का वक्फा है। इस वक्फा में अपनी रवैश को दुरुस्त करके बचने की कोशिश करो। कुरान बचाने ही की फिक्र करता है, वो मारने की फिक्र नहीं करता। ये आखिरी वक्त तक बचाता चला जाता है। आयत नंबर 2। وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ। इस आने वाले इनकलाब की कई एक अलामत उनके सामने आ चुकी हैं, लेकिन उनकी सरकशी और मदहोशी का ये आलम है कि उल्टा मुंह फेर कर चल देते हैं और कहते हैं कि ये सब झूठे अफसाने हैं जिन्हें हम सुनते चले आ रहे हैं। सूरह 46 आयत नंबर 11। सेहर के मानी जादू नहीं होते बल्कि फरेब और झूठ के होते हैं। जादू भी तो एक फरेब ही होता है, जैसा नजर आता है वो वैसा होता नहीं है। इफ्कुन के मानी है बनावटी बात। आयत नंबर 3। وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ ये उस इनकलाब से मुतल्लक हर बात को झुठलाते हैं और बदस्तूर अपनी मफाद परस्तियों के पीछे चले जाते हैं। इन्हें मालूम होना चाहिए कि अमाल के नताइज अपने वक्त पर सामने आते हैं। तमाम उमूर चलते हुए एक खास वक्त पर जाकर नताइज की नमूद के लिए ठहरते हैं। जज्बात की तस्कीन इंसान को फरेबकारी में मुब्तला कर देती है, क्योंकि फरेबकारी से उनको मफादात हासिल हो रहे होते हैं। फरेबकारी उन्हें हकीकत को देखने नहीं देती और यूं उनके समझने सोचने की कुव्वतें मफलूज हो जाती हैं। अगर ऐसे लोग समझ से काम लें, जज्बात को गालिब ना आने दें, तो तबाही की अलामतें इर्द गिर्द की फजा के अंदर घूम रही होती हैं, जिससे पता चल जाता है कि वाकई कौम तबाही की तरफ जा रही है। वो कहते थे कि वो अजाब जिससे तुम हमें डराते रहते हो वो आ क्यों नहीं जाता। मोहलत के वक्फे में तो छूट होती है, लेकिन वकुल्लु अमरिन मुस्तकिरुन, सूरह 54 आयत नंबर 3। हर वाकया और हादसा अपने वक्त पर नमूदार होता है। मुस्तकर लफ्ज हमें बता रहा है कि वो अस्साअता, वो वाकया या वो हादसा ज़ेरे जमीन परवान चढ़ता चला आ रहा होता है। एक दिन वो मैच्योर होकर सामने आ खड़ा हुआ। देखिए, आप चूल्हे पर रख दें, फिर चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन पानी तो एक खास वक्त पर ही जाकर खोलेगा। ये पानी का खोलना मस्तकर है। इसी तरह सारे उमूर मस्तकर तक पहुंचते हैं। पानी के खोलने से पहले खोलने को झुटलाओ नहीं, ये अपने वक्त पर खोल जाएगा। आयत नंबर 4। وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ उन्हें गलत रवश की वजह से तबाही का यकीन दिलाने के लिए तारीखी शवाहद दिए जा चुके हैं, जिनमें से हर वाकया ऐसा है कि अगर
اس پر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو بات سیدھی ہی دل میں اتر جائے۔ آیت نمبر 5۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، لیکن یہ عقل و فکر کی باتیں ان کے کسی کام نہ آئیں، نہ ہی انہوں نے ان تنذیرات سے کچھ فائدہ اٹھایا۔ حکمت بالغۃ، حکمت و دلائل، حکمت بالغۃ، حکمت دلائل اور براہین، علم اور بصیرت، ریشنلزم کو کہتے ہیں، اور بالغۃ دلائل و براہین کی روح سے دل کی گہرائیوں میں اتر جانے والی چیز کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 6۔ فتول عنہم یوم یدعو الداع الی شیء نکر، لہذا اے رسول اب تو ان کا خیال چھوڑ دے، اب ان کا فیصلہ اس دن ہوگا جب ایک بلانے والا انہیں ایک سخت مہم جنگ کے بعد قیدیوں کی حیثیت سے بلائے گا۔ آیت نمبر 7۔ خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر، اس بلاوے پر یہ اپنے ٹھکانوں سے ندامت کے ساتھ نیچی نگاہوں کے ساتھ اس طرح نکلیں گے گویا ایک ٹڈی دل تھا جسے منتشر کر دیا گیا اور یہ ان میں سے باقی رہ گئے۔ اجدا سے ٹھکانے کو کہتے ہیں، یعنی جہاں جہاں بھی کوئی ہوگا وہاں سے یہ نکلیں گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یہ آخرت کی بات نہیں ہے بلکہ اسی دنیا میں قیدیوں کی بات ہو رہی ہے۔ کانہم جراد منتشر، ان کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک ٹڈی دل لشکر جسے منتشر کر دیا گیا، یعنی وہ تعداد میں تو ٹڈی دل کے مانند تھے لیکن شکست خوردہ ہیں۔ آیت نمبر 8۔ مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر، بلانے والے کی طرف یہ تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے جائیں گے، اس وقت کافر تسلیم کریں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن اور مصیبت کا دن ہے۔ آیت نمبر 9۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی اقوام گزشتہ میں قوم نوح علیہ السلام نے ہمارے بندے نوح علیہ السلام کی تعلیم کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ جھوٹا ہے، دیوانہ ہے۔ وہ اسے جھڑکیاں دے کر اپنی مجلس سے نکال دیا کرتے تھے۔ جس روش کی وجہ سے کوئی قوم تباہ ہوئی اسی قسم کی روش والی دوسری قوم بھی تباہ ہوگی۔ گزشتہ 8 آیتیں یہی تھیں کہ اب وہ وقت آ رہا ہے، ان کا جھنڈا سرنگوں ہوگا، یہ شکست کھائیں گے، یہ اور ان کے بڑے بڑے سردار سرنگوں ہو کر قیدیوں کی حیثیت سے سامنے آئیں گے۔ اس دور میں کوئی یہ باور نہیں کر سکتا تھا کہ قریش کا یہ حشر ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا؟ کہا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ کذبت قبلہم قوم نوح، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تعلیم کو جھٹلایا تو وہ تباہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ قوم کے رویے سے نہ گھبراؤ، ایسا ہوتا چلا آیا ہے۔ شہادت میں سابقہ اقوام کے انجام کو پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ بھی جھٹلا رہے ہیں تو ان کا بھی انجام اگر روش نہ بدلی تو تباہی ہوگا، کیونکہ اللہ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ آیت نمبر 10۔ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ یہ سرکش لوگ مجھ پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، سو تو ان سے مظلوموں کو ناحق ستانے کا بدلہ لے۔ آیت نمبر 11۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، چنانچہ ہم نے موسلا دھار بارش کے لیے بادلوں کے دروازے کھول دیے۔ آیت نمبر 12۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، اور زمین سے چشمے ابلنے لگے
زمین اور آسمان کا پانی اس اندازے تک جمع ہو گیا جو اس کے لیے خدا نے طے کر دیا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان کا انجام پہلے سے لکھا جا چکا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے سے انجام طے نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے خدا کا قانون طے ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم جرائم یا کمر باندھ لے تو وہ تباہ ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ قانون بھی پہلے سے طے ہوتا ہے کہ جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے گی وہ دنیا اور آخرت میں خوشگوار زندگی بسر کرے گی۔ قانون پہلے سے طے ہوتا ہے کہ اتنی سواریاں کشتی میں سوار کی جائیں گی تو کشتی پانی میں رواں دواں رہے گی، اور اگر زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کر لیں تو کشتی ڈوب جائے گی۔ خدا کے قوانین کو خدا کی تقدیرات بھی کہا جاتا ہے۔ خدا کی جس تقدیر سے انسان اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گا ویسا ہی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 13۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو کشتی پر سوار کرا دیا جو بڑے بڑے تختوں میں میخیں ٹھونک کر تیار کی گئی تھی۔ آیت نمبر 14۔ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ، کشتی طوفان میں ہماری زیر نگرانی بحفاظت تیرتی چلی جا رہی تھی، چنانچہ وہ بچ گئے اور مخالفین ڈوب گئے۔ مخالفین کا انجام اس بات کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نوح کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ہماری زیر نگرانی سے مراد ہے ہمارے قانون کے مطابق۔ آیت نمبر 15۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس واقعہ کو ہم نے عبرت و موعظت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑا، سو ہے کوئی جو اس سے عبرت حاصل کرے۔ فحال من مدکر، یہ بات کرنے کا انداز یوں ہے کہ بات تو تم نے سن لی ہے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے ہے کوئی اب ایسا کہ کہے کہ ہاں صاحب ہم بھی تباہ ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ روش نہ چھوڑی، تو ہے کوئی تم میں سے ایسا؟ کہا کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو ہم نے بیان کی ہے کہ اسے محض کہانی نہ سمجھ لو۔ اس کہانی کو محفوظ کرنے کا مقصد عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہ باتیں اخذ کرنے کے لیے ہم نے اقوام سابقہ کی داستانیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں۔ آیت نمبر 16۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو کیسے سچا ثابت ہوا ہمارا عذاب اور ہماری تنذیرات۔ آیت نمبر 17۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے انسانوں کو تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، سو ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے، صحیح روش اختیار کرے۔ آیت نمبر 18۔ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، اس کے بعد قوم عاد نے بھی ہمارے قانون مکافات کو جھٹلایا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ ہماری تنبیہات کس طرح سچی ہو کر رہتی ہیں اور ہمارا عذاب کس طرح آیا کرتا ہے۔ آیت نمبر 19۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ، ہم نے ان پر تند و تیز آندھی کا عذاب بھیجا۔ اس قوم کے لیے وہ کس قدر تباہی و بربادی کا دن تھا جس میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ سورہ 41 آیت نمبر 16۔ آیت نمبر 20۔ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ، وہ آندھی لوگوں کے اس طرح پاؤں اکھیڑ کر دور دور پھینکتی تھی گویا وہ مضبوط جڑوں والی کھجوروں کے تنے ہیں اور ادھر ادھر گرے پڑے ہیں۔ سورہ 69 آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 21۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو دیکھ لو کیسا سچا ثابت ہوا ہمارا عذاب اور ہماری تنذیرات۔ آیت نمبر 22۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے انسانوں کو تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے، سو ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 23۔ كذبت ثمود بالنذر۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی ہماری تنبیہات کو جھٹلایا۔ آیت نمبر 24۔ فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر۔ اور کہا کہ کیا ہم ایسے آدمی کے پیچھے ہو لیں جو بالکل تنہا ہے اور کوئی جتھا اس کے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا وہی کرے گا جسے اپنی سلامتی کی کوئی راہ سجھائی نہ دیتی ہو، اور وہ اندھا بن کر کنویں میں جا گرے یا وہ بالکل ہی پاگل ہو۔ آیت نمبر 25۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ بھلا سوچو کیا ہمارے اندر سے خدا نے وحی کے لیے اس صالح کو چن لیا ہے؟ یہ تو ہمیں بالکل جھوٹا اور خود پسند نظر آتا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ ہم نے صالح علیہ السلام سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا اور خود پسند کون ہے۔ آیت نمبر 27۔ إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ۔ تم ذرا ہمت سے کام لو اور تھوڑا سا انتظار کرو۔ یہ اونٹنی جس کے متعلق انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اسے اپنی باری پر پانی پینے اور چراگاہ میں چرنے دیں گے، ان کا جھوٹ اور سچ نکھار کر رکھ دے گی، اور جب یہ عہد شکنی کریں گے تو یہ ان کی تباہی کا موجب بن جائے گی۔ آیت نمبر 28۔ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ۔ تم انہیں واضح طور پر بتا دو کہ اس معاہدہ کی روح سے طے یہ پایا ہے کہ ہر ایک کے مویشی اپنی اپنی باری پر پانی پیا کریں گے، اور اسی طرح یہ اونٹنی بھی اپنی باری پر گھاٹ پر آیا کرے گی۔ آیت نمبر 29۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ۔ کچھ عرصہ کے بعد انہوں نے جا کر اپنے رفیق قبیلہ کے سردار کو ماجرا سنایا۔ وہ سخت غصے میں آ گیا اور کہا کہ وہ اونٹنی ہمارے مویشیوں کے برابر ہو گئی۔ اس نے بڑی جسارت کے ساتھ اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر قتل کر دیا۔ آیت نمبر 30۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ وہ تباہ ہو گئے، تو دیکھ لو کیسا سچا ثابت ہوا ہمارا عذاب اور ہماری تنذیرات۔ آیت نمبر 31۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ۔ ہم نے ان پر سخت زلزلہ کا عذاب بھیجا جس سے وہ اس طرح ملیا میٹ ہو گئے جس طرح بوسیدہ باڑ ہوا کے تیز جھونکوں سے چورا چورا ہو جاتی ہے۔ باڑ کا کام کھیتی کی حفاظت کرنا ہے، لیکن اگر باڑ اتنی بوسیدہ ہو جائے کہ وہ ہوا کے تیز جھونکوں سے ریزہ ریزہ ہو جائے تو وہ دوسروں کی حفاظت کرنا تو ایک طرف، وہ تو خود اپنے پاؤں پر بھی کھڑی نہیں رہ سکتی۔ غلط روش زندگی اختیار کرنے والی قوموں کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر زندہ نظر آتی ہیں لیکن اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوتی ہیں، اور نامساعد حالات کا ایک دھچکا انہیں چورا چورا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 32۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے ان تاریخی شواہد کو قرآن میں بیان کر کے بات کو سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے، سو ہے کوئی جو اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لے آئے۔ آیت نمبر 33۔
كذبت قوم لوط بالنذر قوم لوط نے بھی ہمارے مرسلین کی تکذیب کی جو انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن عواقب سے آگاہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 34۔ إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر اس پر ہم نے ان پر آتش افشاں پہاڑ سے پتھراؤ کیا تو ان میں سے کوئی بھی نہ بچا بجز لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کے، انہیں ہم صبح سویرے بچا کر وہاں سے لے گئے تھے۔ سورہ 51 آیت نمبر 32 تا 34۔ آیت نمبر 35۔ نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر لوط علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو نجات دینا خدا کی طرف سے نعمت تھی۔ جو لوگ ہمارے قوانین کو مانتے ہیں اور ہماری رہنمائی کی قدر شناسی کرتے ہیں انہیں ہم اسی قسم کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 36۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تنبیہ کی کہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے ڈرو، لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہ کی اور سمجھے کہ وہ یوں ہی خالی دھمکیاں دیتا ہے، اس لیے اس سے الٹا جھگڑنے لگے۔ آیت نمبر 37۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ جب لوط علیہ السلام کے پاس اس کے مہمان آئے تو اس کی قوم اس کے مہمانوں کی طرف بری نیت سے آگے بڑھی۔ وہ اپنے حیوانی جذبات کے جوش میں بالکل اندھے ہو رہے تھے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ تم اب اپنے اعمال کے نتائج کا مزہ چکھو اور دیکھو کہ ہماری تنبیہ کس طرح واقع ہوتی ہے۔ آیت نمبر 38۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ چنانچہ الگ صبح انہیں ایک ایسے عذاب نے آ لیا جو آ کر ٹک جانے والا تھا۔ آیت نمبر 39۔ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ سو اب میرے عذاب کا مزہ چکھو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میری تنذیرات کس طرح صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 40۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ ہم نے ان واقعات کو قرآن میں بیان کر کے بات کا سمجھنا بہت آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 41۔ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ اسی طرح قوم فرعون کے پاس بھی ہمارے مرسلین پہنچے جو انہیں ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے متنبہ کرتے تھے۔ آیت نمبر 42۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ انہوں نے ہمارے احکام کو ایک ایک کر کے جھٹلایا، اس پر ہمارے قانون مکافات نے ان پر ایسی گرفت کی جیسے کسی غالب قوت والے ہاتھ کی گرفت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 43۔ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ اے رسول، تم ان تاریخی حقائق کو پیش کر کے اور اپنے مخالفین سے پوچھو کہ کیا تم قوت و شوکت میں ان اقوام سے بڑھ چڑھ کر ہو جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، یا تمہارے لیے ہمارے صحیفوں میں معافی نامہ لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 44۔ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ اے رسول، تیرے مخالفین اس ذہن میں ہیں کہ ان کے تمام قبائل تمہاری مخالفت میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے اکٹھے ہو جائیں اور اس طرح ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔
آیت نمبر 45۔ سيهزم الجمع ويولون الدبر ان سے کہو کہ تم سب مل کر میرے مقابلہ میں متحد ہو جاؤ اور میدان میں آ جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہیں کس طرح شکست فاش ہوتی ہے اور تم کیسے پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہو۔ آیت نمبر 46۔ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر اس فیصلہ کن انقلاب کے محسوس طور پر سامنے آ جانے کا وقت مقرر ہو چکا ہے، یہ ان پر اچانک اور حیرت انگیز طریق سے آئے گا اور ان کے لیے بڑا ہی تلخ ہوگا۔ الساعۃ یعنی انقلابات یکلخت نہیں آیا کرتے، یہ تو بڑی دیر سے زیر زمین ترتیب پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ان میں آتی ہیں وہ بڑی ہی غیر محسوس ہوتی ہیں۔ پروان چڑھتے ہوئے انقلابات ایک دن تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی میچور ہو جاتے ہیں، تو یکلخت اچانک ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر یہ مجرمین اس وقت سخت ہلاکت اور مصیبت میں ہوں گے۔ آیت نمبر 48۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر جب انہیں اس تباہ کن عذاب میں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 39۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر تباہی کا جہنم سامنے آنے میں دیر اس لیے لگی کہ ہم نے اپنی تخلیق کردہ ہر شے کے لیے اندازے مقرر کر رکھے ہیں، اس لیے ہر عمل کو نتیجہ خیز ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آیت نمبر 50۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ہمارا فیصلہ تو ایک ہی بار ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے نافذ کرنے میں آنکھ جھپکنے کا وقت بھی نہیں لگتا۔ جرم کا نتیجہ تباہی ہے، یہ فیصلہ تو ہو چکا ہوتا ہے، لیکن تباہی مہلت کا وقفہ گزرنے کے بعد آتی ہے، اور جب ابھر کر تباہی آتی ہے تو آنکھ جھپکنے بلکہ اس سے بھی کم وقت میں سامنے آ جاتی ہے۔ آیت نمبر 51۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ مخالفین سے پھر کہہ دو کہ ہم تمہارے جیسے کئی سرکشوں اور مستبدوں کو اس سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں، تو کیا تم میں کوئی ہے جو ان حقائق پر غور کر کے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ آیت نمبر 52۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اسے اپنے قانون مقافات کے رجسٹر میں محفوظ کیے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 53۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ اس میں ہر چھوٹی اور بڑی بات درج ہوتی رہتی ہے۔ آیت نمبر 54۔ ان المتقین فی جنات ونہر یقیناً صحیح روش پر چلنے والے متقین کے لیے سدا بہار فراخیوں اور خوشحالیوں کی جنت ہے۔ آیت نمبر 55۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر یہ وہ مقام ہے جس میں زندگی کی تمام خوشگواریاں موجود ہیں اور جس کے ممکنات بیکراں ہیں، اس لیے کہ یہ اس خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے جو تمام اختیارات و اقتدار کا مالک ہے۔ مقعدن یعنی جنت بھی آخری منزل نہیں ہے، صرف تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنے اور آرام کرنے کا مقام ہے، زندگی تو اس سے بھی آگے چلے گی۔ صدق اللہ العظیم۔